الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر جس عنوان کے تحت ہم نے گفتگو کرنی ہے موقع کی مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بنانے والے کیا چاہتے تھے۔ 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ یوم آزادی کو اگر ہم با مقصد طریقے سے منائیں تو یہ ثواب ہے، اگر ہم بے مقصد طریقے سے منائیں ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہے۔ لیکن 14 اگست والے دن کو قوم خصوصی تقریبات کا اہتمام کرتی ہے۔ اہل پاکستان پورے جوش اور خروش کے ساتھ یوم آزادی مناتے ہیں۔ بلا شبہ 14 اگست کا دن یہ رسمی تہوار نہیں ہے، بلکہ قوم کو ایک لڑی میں پرونے اور ان کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کا حسین موقع ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اس عظیم دن کو دانستہ یا یعنی جان کر یا انجانے ہم رسمی کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تقریباً 90% لوگ یوم آزادی یوں گزارتے ہیں، چند نغمے سن لیے جاتے ہیں، سیاسی و غیر سیاسی رہنما وطن سے زبانی محبت پر مبنی تقریریں کر دیتے ہیں، لوگوں کے خون کو گرما دیتے ہیں اور کچھ تقریبات کا انعقاد کر لیتے ہیں اور ساتھ سیر و تفریح، ہلا گلا، کھانے پینے کا اہتمام کیا۔ یہ یوم آزادی ہے؟ یہ یوم آزادی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یوم آزادی کے موقع پر نئی نسل کو آگاہ کیا جائے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو ہماری صورتحال کیا ہوتی، بر صغیر کی تاریخ کیا ہے یہ بتایا جائے، پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بتایا جائے۔ کیا ہم نے پاکستان بنانے کے مقاصد جو اصل مقاصد ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں؟ یہ نئی نسل کو بتایا جائے، ان کے شعور کو بیدار کیا جائے۔ اگر ہم نے جو پاکستان بنانے کے اصل مقاصد حاصل نہیں کیے تو انہیں کیسے حاصل کیا جائے، یہ سوال ان پہ چھوڑا جائے۔ اور تحریک پاکستان کی کامیابی کے لیے ہمارے سیاسی قائدین، علماء، مشائخ، عوام اور ماؤں اور بہنوں نے کتنی قربانیاں دیں یہ بتایا جائے، اور کس قدر مشکلات کے بعد یہ پیارا وطن عزیز حاصل ہوا۔ قوم کی تربیت کی جائے کہ وہ کون سی کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے بر صغیر میں مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ آج ہم انہی کمزوریوں میں کیوں مبتلا ہیں اور ان کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل اقدار کی طرف لوٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انگریز نے ہماری تہذیب، ثقافت اور نظام تعلیم کو کس طرح تبدیل کر کے ہمیں فکری طور پر غلام بنا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بتائیں گے تو عوام ہمارا گریبان پکڑے گی۔ حالانکہ ہمارے قائد نے 11 اکتوبر 1947 کو کراچی میں سول اور فوجی افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کا معرض وجود میں آنا بذات خود منزل مقصود نہ تھا، بلکہ منزل کو پا لینے کا ایک ذریعہ تھا۔ اور علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، آزادی سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے
کہ ہم آزاد ہو جائیں، ہمارا اولین مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور بن جائیں۔ افسوس، صد افسوس، اس وقت پاکستان کے معاشی حالات نہایت پریشان کن ہیں، اور اس سے بڑی آفت یہ ہے کہ قیادت، سربراہی مفاد پرستوں کے ہاتھ میں ہے، جنہیں قومی مفادات سے زیادہ اپنی کرسی عزیز ہے۔ لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، قرآن مجید یہ پیغام دیتا ہے اگر ہم اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اور جیسے قیام پاکستان کے وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو عزت ملی تھی، ایسے ہی رب قدوس کی رحمت سے سرخرو ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہمیں بار بار اعلان کر کے بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ لہٰذا اس عظیم دن کے اندر ہمیں قوم کو بتانا چاہیے جو پاکستان بنانے کے اصل مقاصد ہیں، جو علماء نے بتائے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے بتایا، ڈاکٹر علامہ اقبال نے بتایا، مشائخ نے بتایا، یہ ساری چیزیں قوم کو بتانی چاہیے کہ پاکستان کے بنانے کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمارے اس ملک عزیز کو تا صبح قیامت شاد و آباد رکھے اور اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔